23 मार्च हमारे लिए एक नए अहद व पैमा का दिन है और हमने सोचना है कि 23 मार्च की जो कमिटमेंट थी, जो रेजोल्यूशन था, आया वो कमिटमेंट, वो रेजोल्यूशन आज पूरा हुआ है? क्या उस कमिटमेंट पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ इस मुल्क में शरीयत का कानून आया? जो तस्वुर था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट होगा जहां तमाम शहरियों की हुकूक बराबर होंगे, जहां इलाकायत की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहां अकीदे की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहां तमाम शहरियों की हुकूक बराबर होंगे और किसी को यह हक नहीं होगा कि वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे फैसले करे, बल्कि वो कानून और आईन का ताबे होगा। वो पाकिस्तान, आज वो पाकिस्तान, वो हमारे बुजुर्ग हमसे सवाल करते हैं कि वो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, वो पाकिस्तान आज कायम नहीं है। मैंने तो अभी अकीदा, मैंने इमरान खान के साथ पहले भी कहा था कि जिंदगी का लंबा अरसा गुजरा है, मेरे भाई बैठे हैं, काफी हमारी स्ट्रगल रही है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा बन गया है कि हमने इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है, वो मुल्क बनाना है जहां इस मुल्क की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो। और जब एक कौम अपने मकसद के लिए जद्दोजहद नहीं करती, अपने मकसद के लिए बात नहीं करती, वो कम आगे नहीं बढ़ती। इसलिए आज हमने अहद करना है कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जहां कानून और आइन की अमलदारी होगी, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां हमारे अब बच्ची को तालीम की बुनियादी सहूलत मिलेगी, इलाज की बुनियादी सहूलत मिलेगी, रोजगार की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। तो ये एक ख्वाब था, एक तस्वुर था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि न मुल्क में कानून है, न मुल्क में आईन है, अमलन आईन मातल हो चुका है। अमलन इस मुल्क में सबसे बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। जिस तरह हमारे ख्वातीन इस वक्त जेलों में हैं, जिस तरह हम, खासकर पंजाब में मैं बात करूंगा कि पंजाब में तो अभी जलसे जुलूस की भी इजाजत नहीं है। पंजाब एक पुलिस स्टेट बन चुका है और आप अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वो पाकिस्तान है? ये वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जिसके मकसद के लिए बना था कि पाकिस्तानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच, अपनी मर्जी से वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उनको फैसले की आज़ादी होगी, उसको मूवमेंट की आज़ादी होगी, वो पाकिस्तान। इसलिए मैं आज आपके सामने ये अहद करता हूं और उम्मीद है आप लोगों से भी, हमारी लीडरशिप भी, कि हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो कि कायद-ए-आज़म जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। मैं इसलिए आज हम ऐलान करते हैं कि जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी कहूं, अभी जिन इंतखाबात आ रहे हैं, मैं गौहर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना शेड्यूल बनाए पंजाब का। मैं तमाम जितनी भी लीडरशिप इधर बैठी है पंजाब की शेड्यूल बनाए। ये किसी
یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد رکھنی ہے۔ ہم اپنی ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے۔ ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا۔ 9 مئی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل آئے اس پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں، پتہ چل جائے کہ کون ریسپانسبل ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس کی پیچھے محسن نقوی اور آئی جی پی پنجاب ہے کہ کوئی اور ہے اس کے پیچھے، پتہ چل جائے گا۔ یہ بات یاد رکھے، آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں۔ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور آپ اپنی تمام حدود کو کراس کر چکے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں کہ نہ تمہاری پرواہ ہے، نہ تمہاری خوف ہے، اور اگر تمہاری یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے سے کوئی ڈریں گے، ہاں ہم پرامن لوگ ہیں، قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس تک نہ لے جاؤ کہ پھر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ تمہاری امیب کے ساتھ فیصلے کرو، تم بڑی بڑی ڈیسیژن لو، تمہارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ تم جو اسمبلی میں بیٹھے ہو، تم تو جاری تم تو مسترد شدہ ہو، تم تو ریجیکٹڈ ہو۔ تم کس بنیاد پہ؟ تم نے ہمارے عوام کی ووٹوں کی توہین کی ہے، مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ کیا خیال ہے یہ بھول جائیں گے؟ کیا ہم اس سے پیچھے ہوں گے؟ کیا ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ یاد رکھے، جب تک ہم اپنا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، جب تک اپنے عوام کا حق واپس نہیں لیں گے، انشاءاللہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ سب کا جگری، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ سب کا جگری، سب کا یار، ہمیں افسوس ہے اس وقت کہ ہمارے سرحدات پہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ڈپلومیسی کے تحت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ پہلے سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس ملک کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو قانون آئین کے مطابق چلائیں۔ میں اس 23 مارچ کے بابرکت دن کے توسط سے اور ہمارے اپنے وکلاء صاحبان کے توسط سے اپنی چیف جسٹس صاحب قاضی پائزی سے صاحب ہم بڑی امید رکھ رہے تھے، آپ سے بڑی امید رکھ رہے تھے۔ آپ نے جب کہا کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا، قانون کے مطابق چلوں گا، مجھے افسوس ہے آپ نے آئین اور قانون کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے نہیں اپنایا۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ نے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کیا تو آپ کی کچھ دن چلے جائیں گے، تاریخ میں آپ کا نام اچھا یاد نہیں رکھا جائے گا۔ مہربانی کرے، آئین اور قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلے کرے۔ جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی ریسپانسبل ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بنائے تاکہ یہ ملک آگے چلے۔ ہمارے نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں اس وقت، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن آپ کے لیے ہے اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ہے۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی عمران خان انشاءاللہ اس ملک کو اس پاور سے نکالے گا۔ یہاں اس ملک پہ جو نفرتیں بن گئی ہے، عمران خان واحد لیڈر ہے۔ جس تحریک انصاف میں یہاں شیعہ بھی ہے، یہاں سنی بھی ہے، یہاں پختون بھی ہے، یہاں پنجابی بھی ہے، یہاں سندھی بھی ہے، یہاں مہاجر بھی ہے، یہاں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں۔ یہ تحریک انصاف پاکستان کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اتحاد کا، یکجہتی کا گلدستہ ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر جو بھی انگلی اٹھائے گا، پاکستان کو بری نظروں سے دیکھا گا تو ہم وہ آنکھیں نکالیں گے جو پاکستان کے اوپر بری نظریں دکھائے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لیڈر جس نے پوری قوم کو متحد کیا، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہے۔ جس لیڈر نے شوکت خانم اسپتال بنائے، یونیورسٹی بنائی اور قوم کے خاطر، وہ پاکستان کا قائد عمران خان انشاءاللہ
بول جلد نکلے گا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی.